انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب۔ جی سر، آپ نے آپ کی فرسٹ ویڈیو جو آپ جیل سے آؤٹ ہوئے تھے اس میں فرمایا تھا کہ آپ میاں والا واقعہ پھر سے آپ ڈسکس نہیں کریں گے سر، تو آپ نے اس لیے وہ کیا تھا کہ دیوبند مکتب فکر آپ کے ساتھ مطلب سپورٹ میں تھے، اس لیے تو سر آپ کو لگتا ہے مطلب سب سے بڑا ان کا کنٹریبیوشن ٹورڈز اسلام جب آپ کو سپورٹ کر رہے تھے تبھی تھا، ابھی تک اتنا کنٹریبیوشن نہیں تھا اسلام کے ریگارڈنگ ان کا؟ نہیں، ہم نے تو کبھی انکار ہی نہیں کیا، اسلام کے لیے کنٹریبیوشن ہے سب کا، میں تو سب کا مانتا ہوں۔ پر سر آپ نے واقعات جی میں بتاتا ہوں، یہ سوال مجھ سے نا ڈاکٹر احمد نصیر صاحب نے کر لیا ہے، جو آپ یہ کر رہے ہیں نا سوال، یہ آج ہی پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی ہے، ہمارے آفیشیل چینل سے بھی اسے کولیبریٹ کیا گیا ہے، اس میں یہ سوال وہ انہوں نے بڑے پیشن سے کیا اور میں نے بڑے پیشن سے اس کا تفصیلی جواب دے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کا دل رکھنے کے لیے میں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں۔ میں نے کب کہا کہ کسی کی کنٹریبیوشن نہیں ہے؟ میرے سوا پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ نہیں ہے جو ساروں کی کنٹریبیوشن مانتا ہو۔ دیوبند والے جرت دکھائیں اور کہیں کہ بریلویوں کی کوئی کنٹریبیوشن ہے، کبھی نہیں مانیں گے۔ بریلوی جرت دکھائیں اور کہیں دیوبند کی کوئی کنٹریبیوشن ہے، کبھی نہیں مانیں گے۔ لیکن ہمارے پلیٹ فارم سے کیا ہم نے احمد بریلوی صاحب کے قرآن کے ترجمے کی تعریف نہیں کی، ان کی کنٹریبیوشن نہیں مانی؟ دیوبند میں اتنا حوصلہ ہے کہ اس کنٹریبیوشن کو مان لیں وہ۔ اسی طریقے سے علماء دیوبند نے جو کنٹریبیوٹ کیا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے جو کام کیا، میں نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ بریلوی تو کہتے ہیں اس نے سود کو حلال کر دیا، تو یہ میں ہی ہوں نا تعریف کر رہا ہوں۔ پھر اہل حدیث کے علماء کی، چاہے وہ عجم کے ہوں عرب کے ہوں، جن کی دین کے لیے کنٹریبیوشن ہے، چاہے شیخ زبیر علی زئی صاحب ہوں، ناصر الدین البانی ہوں، مفتی اعظم سعودیہ ہوں، کیا میں نے ان کی تعریف نہیں کی؟ محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے نے سیرت الرسول لکھی، میں نے اس کی تعریف نہیں کی؟ آپ کے انڈیا سے صفی الرحمان مبارک پوری جنہوں نے الرحیق المختوم لکھی، کیا میں نے اس کی تعریف نہیں کی؟ اہل تشیع کے علماء کی کنٹریبیوشن کی میں نے تعریف نہیں کی کہ خامنائی صاحب جو اس وقت ان کے مفتی اعظم ہیں ایران کے اور آیت اللہ ہیں ان کے، انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ امہات المومنین کے بارے میں جو بھی بندہ غلیظ زبان استعمال کرتا ہے اس کا اہل تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ تو میں نے کیا اہل تشیع کی تعریف نہیں کی؟ تو بھائی ہم سب کی تعریف کرتے ہیں، شروع سے کرتے آئے ہیں، شروع سے کرتے آئے ہیں۔ تو آج جب ہم پہ مشکل وقت آیا ہے تو لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، جو علماء ہمارے دفاع میں کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے جیل میں جانے سے پہلے بھی ان میں سے کئی علماء نے میرے حق میں ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں۔ سید جواد نقوی صاحب جو سب سے توانا آواز ہے پاکستان میں، اور آپ سمجھ لیں ایران کے آیت اللہ صاحب کے یہاں پہ نائب کے طور پہ ہیں پاکستان میں، ان کی ویڈیو آج سے 2-3 سال پرانے میرے حق میں اتنی زبردست قسم کی ویڈیو موجود ہے۔ تو وہ آج سے ویڈیو نہیں ہے، پہلے سے ویڈیو موجود ہے، لوگ بات کرتے ہیں الحمدللہ۔ باقی یہ کہنا کہ جی میں وہ آندہ واقعہ بیان نہیں کروں گا، تو یہ کوئی عقیدے سے متعلق چیز نہیں تھی، یہ میں ایک تفنن کے طور پر اور دماغ کھولنے کے لیے بیان کرتا تھا۔ یہ کوئی بنیادی عقیدے والی بات نہیں تھی کہ جس کو بیان کیے بغیر کوئی میں نے کوئی حق سے کوئی اناد کر دیا۔ اور میں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی کو واقعہ چاہیے تو میری پرانی ویڈیوز موجود ہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ پرانی ویڈیوز میں ڈیلیٹ کر دوں گا۔ رہا عقیدے کا مسئلہ، تو کیا آپ نے اس کے بعد میری کئی ویڈیوز میں تھانوی رسول اللہ کا حوالہ نہیں سنا؟ تو اگر یہی بات ہوتی کہ میں نے دیوبند کے اپنے حق میں فتوے کی وجہ سے تھانوی رسول اللہ بیان کرنا چھوڑ دیا ہے تو آپ میرا گریبان پکڑے، تو میں آج بھی وہیں پہ کھڑا ہوں۔ اور اس کو وائس ورسا کر لیں کہ جو میرے حق میں بیان کرے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کی غلط چیز کو غلط نہیں کہوں گا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سب سے پہلے میرے اوپر 295C کا مقدمہ کاٹنے کی مذمت آپ کو پتہ ہے کس نے کی ہے؟ پاکستان میں قادیانیوں نے کی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ پورا مضمون پرنٹ کیا ہے کہ انجینئر صاحب کے اوپر 295C غلط لگی ہے۔ تو کیا اس کے بعد میں نے غلام احمد قادیانی کو دجال کہنا چھوڑ دیا ہے؟ میں تو ہر ویڈیو میں ڈسکس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جو کسی چیز کی کسی کی پازیٹیو چیز ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ قادیانیوں سے ہمیں بنیادی اختلاف ہے، لیکن ان کی پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے، انہیں ہمیں دعوت حق ان کے سامنے رکھنی چاہیے تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اسی وجہ سے جب مجھ پہ مشکل وقت آیا تو انہوں نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ یہ پرسیکیوشن کی جا رہی ہے،
اس کے اوپر فتوا لگا کے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں یا میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں. ظاہر ہے ہم دونوں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے, لیکن وہ پرسیکیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے سپورٹ کیا. اسی طریقے سے اہل تشیع نے بھی سپورٹ کیا, دیوبند نے بھی سپورٹ کیا, اور اہل حدیث میں بھی اکا دکا علماء نے سپورٹ کیا. پبلک تو سب کی اللہ کے فضل سے حق کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. اور دیکھیں نا اس کا پھر فائدہ بھی ہوا ہے نا. میں نے اس پورے سسٹم کو اب للکارا ہے نا کہ توہین مذہب کے نام کے اوپر اتنا بڑا امت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. میں نے پورا مقدمہ رکھا ہے نا 2 گھنٹے میں یہ توہین مذہب کے اوپر جب ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, تو میں نے اگلی ڈوز آپ کو دے دی ہے. دیکھیں ہم نے پہلی ڈوز شروع کی تھی یزید سے, اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو بتایا کہ ٹوٹی کمند کہاں. آج ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے کہ یزید اصل مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی کی خلافت میں ان کے خلاف تلوار اٹھا کے آگے. لیکن اس سٹیپ تک پہنچانے کے لیے مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے تھا نا. اسی طریقے سے توہین مذہب کے یہ سارے معاملات کو میں پچھلے 5-6 سال سے ڈسکس کر رہا تھا, لیکن اب آ کے میں نے اسے منطقی انجام تک پہنچایا ہے کہ توہین مذہب کے نام کے اوپر اس طرح کے قوانین بنا کے مسلمانوں کو ونریبل کرنا اور یہ کہنا کہ توبہ ہی قبول نہیں ہے, اور ان کی ایک تھریٹ کے طور پہ اس کو ایک آلے کے طور انسٹرومنٹ کے طور پہ مسلمانوں کے خلاف یوز کرنا, ہم تو اس پورے سسٹم کو فراڈ سمجھتے ہیں. وہ تو بعد کی بات ہے کہ کسی کے اوپر مقدمہ صحیح کٹا ہے یا غلط کٹا ہے, یہ تو بات ہی بعد میں ہوگی. ہم تو اس کی بنیادوں پہ بات کرتے ہیں, اور اگر اس پہ جائیں گے تو بھائی بریلویوں کے نزدیک دیوبندی گستاخ رسول ہے, اہل حدیث بھی گستاخ رسول ہے. اعلی حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے یہ سب کے سب واجب القتل مرتد ہیں. تو اصولاً تو پاکستان میں جو 8-9 کروڑ دیوبندی ہیں ان سب پہ 295C بنتی ہے بقول اعلی حضرت کے, اور آپ کے انڈیا میں بھی جو 7-8 کروڑ دیوبندی ہیں ان سب پہ 295C بنتی ہے. لو سامو ٹھیک ہے. ہاں چلیں پکچر بنوا لیں. جی فی مان اللہ بھائی. نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ الطاف حسین بھائی ہیں احمد آباد انڈیا سے. السلام علیکم الطاف بھائی, اپنا کیمرہ آن کریں, مائک آن میوٹ کریں, لائیو ہے. السلام علیکم علی بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الطاف حسین, جی الطاف حسین بھائی اپنا سوال کریں. ہاں ہاں علی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اپنے لیڈیز کی اور مطلب جینٹس کی نماز سیم ہے, اس کا کوئی حدیث سے کوئی حوالہ؟ سیم ہے, اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے, اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے, وہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, دوسرا سوال کر لیں. دوسرا سوال یہ علی بھائی میرا کہ اپنے یہاں پہ مطلب احمد آباد میں مطلب ایسا ہے کہ مطلب سی اے لوگ زیادہ تر فالو کرتے ہیں حسن اللہ یاری کو, اور وہ سب وہی سب روایتیں لا کے اپنے مطلب ہمارے کو دیتے ہیں, مطلب کہ خلفاء راشدین کو نہیں مانتے ہیں, مطلب وہ سب حدیث سے روایتیں دیتے ہیں, سب بخاری سے مسلم سے, اور یہ سب روایتیں لا جو دیتے ہیں. اس کا کوئی جواب بتاؤ. جی اس کا جواب تو بعد میں ہوگا نا. اہل تشیع سے ہمارا بنیادی اختلاف جو ہے وہ خلفاء راشدین کے اوپر نہیں ہے. خود حسن اللہ یاری صاحب بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اصل ایشو توحید کا ہے. تو شیعہ کے صبح و شام کے اذکار میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے, اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگنوں کا خلیفہ کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون, لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو اس آیت کے تحت جو شیعہ کے صبح و شام کے اذکار میں شامل ہے, جو بھی اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کو اس اعتبار سے پکارے کہ وہ ان سے مدد مانگے اور وہ یہ عقیدہ رکھے کہ وہ ہماری تکلیف کو دور کرتے ہیں, تو گویا کہ وہ انہیں خدا مانے میں. تو اگر عقیدہ توحید کسی کا ٹھیک نہیں ہے, وہ اللہ کے بندوں کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مانے میں, ایک تو یہ کہ ایک بندہ آپ کے سامنے موجود ہے, تو وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے الگ رہو. لیکن ایک شخص دنیا سے چلا گیا,
اس سے دعائیں مانگتے ہیں, اس سے منتیں مانگتے ہیں, اس کو مدد کے لیے پکارتے ہیں, تو یہ تو توحید کے بالکل منافی ہے. تو پہلے عقیدہ توحید, یہ ہے بنیاد. جب کسی کا عقیدہ توحید درست ہوگا تو اس سے اگلی بات ہوگی. خلفائے راشدین کو ماننا نہ ماننا یہ دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے. دین کی بنیاد عقیدہ توحید ہے, عقیدہ ختم نبوت ہے, قرآن کے محفوظ ہونے کا عقیدہ ہے. یہ ہمارے دین کی بنیادیں ہیں, باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں بھائی. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں, آپ کے دونوں سوال ہو گئے. ہاں جی بتائیں. جی بتائیے. علی بھائی جو آپ نے جو دوسری آیت بولی اس کا مطلب نمبر بتاؤ نا, آیت نمبر دوسری. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2. ٹھیک ہے علی بھائی فوٹو پڑھا لوں. اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لینا. توحید ہاں سب, ہاں دیکھیے ویڈیو توحید ہدایت پورٹل ہدایت وکٹری سے آپ کی ویڈیو دیکھیے, توحید والی ویڈیو دیکھیے علی بھائی. جس کی توحید ہی ٹھیک نہیں ہے وہ یہاں بیٹھ کے اہل بیت کا ذکر کرے یا خلفائے راشدین کا ذکر کرے, وہ سنی ہو شیعہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تب تک توحید ٹھیک نہیں کرے گا, کیونکہ آخرت کی نجات توحید کے اوپر ہونی ہے. ٹھیک ہو گیا؟